ہے کہ ذالک الکتاب، اس میں اشارہ اور مشار الیہ مل کر مبتدا بنے، لا ریب فیہ ہے، یہ پورا جملہ اس کی خبر اول، اور ھدی للمتقین یہ جملہ اس کی خبر ثانی۔ ترجمہ ہوگا یہ عالی شان کتاب، اس کے خدا کا کلام ہونے میں کوئی شک نہیں۔ ایک ہے لوگوں کے دل میں شک آنا، ایک ہے حقیقت کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ عظمت والی کتاب، اس کے کلام الہی ہونے میں کوئی شک نہیں، اور یہ متقین کے لیے ہدایت کا سبب ہے، متقین کے لیے ہادی ہے۔ اور تیسری ترکیب کیا ہو سکتی ہے کہ یہ لا ریب فی یہ جملہ معترضہ بنا لیا جائے، تو اب عبارت یہ بنے گی ذالک الکتاب ھدی للمتقین، کہ یہ کتاب ہے جو متقین کے لیے ہدایت ہے، متقین کو ہدایت دیتی ہے۔ یہ جو ہے نا درمیان میں لا ریب فی، اس کے کلام الہی ہونے میں کوئی شک نہیں، یہ ایک دعویٰ ہے۔ دعویٰ جب یہ مان لیا کہ یہ قرآن لا ریب ہے، تو اس کے لا ریب ہونے کے لیے کچھ اور چیزوں کو لا ریب ماننا پڑے گا۔ یہ نازل کس نے کیا ہے؟ اللہ نے۔ قرآن اسی صورت میں لا ریب ہو سکتا ہے جب بھیجنے والا لا ریب ہو۔ پھر لایا کون ہے؟ روح الامین۔ قرآن اسی صورت میں لا ریب ہو سکتا ہے جب جبریل کو بھی لا ریب مانا جائے۔ یہ کہنا کہ اللہ نے جبریل کو وحی دے کر بھیجا تھا مولا علی کی طرف، جبریل گیا بھول کر یہ نبی کریم علیہ السلام پر وحی لے آیا، اگر یہ بات ہے تو جبریل تو مشکوک ہو گیا نا، ڈیوٹی اس نے پوری ادا نہیں کی۔ لیکن اللہ فرماتا لا ریب فی، اس غلطی میں نہ رہنا، یہ قرآن لا ریب ہے، بھیجنے والا بھی لا ریب ہے تو لانے والا بھی لا ریب ہے۔ جب قرآن کو مانا گیا لا ریب، تو پھر اس کو بھی لا ریب ماننا پڑے گا جس پر نازل ہوا۔ کہ اللہ بھی لا ریب ہے، جبریل بھی لا ریب ہے، اور مصطفیٰ علیہ السلام بھی لا ریب ہیں۔ انہوں نے کوئی حکم چھپایا نہیں، جو کچھ اللہ نے حکم دیا آگے پہنچاؤ، سارے کا سارا من وعن سرکار نے آگے پہنچا دیا۔ اب ذرا اگلی بات سوچنا، نبی کریم علیہ السلام قرآن کس کو دے کر گئے تھے؟ صحابہ کرام کو۔ یہ جمع صورت میں دو گتوں کے درمیان یہ جو قرآن شریف ہے، سرکار ہمیں اس طرح نہیں دے کر گئے۔ قرآن کی آیتیں نازل ہوتی تھیں، کوئی آیت کسی جگہ پر اتری، سرکار نے فرمایا اس کو وہاں رکھو۔ کوئی آیت کہاں اتری، سرکار نے فرمایا اس کو فلاں صورت میں فلاں آیت کے بعد رکھو۔ ترتیب ساری خود نبی کریم علیہ السلام نے دی، لیکن کوئی کسی کاغذ پر موجود تھی، کوئی کسی گتے پر موجود تھی، کوئی کسی چمڑے پر موجود تھی، کوئی آیت کسی درخت کے پتے پر موجود تھی، درختوں کے ٹہنیوں پر موجود تھی، ایک جگہ موجود نہیں تھی۔ یہ قرآن بعد میں سرکار کے تشریف لے جانے کے بعد مکمل ہونا شروع ہوا، جمع ہونا شروع ہوا۔ میں نے جیسے کہ بتایا، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 281 کہاں نازل ہوئی تھی؟ حج کے موقع پر، وہاں نازل ہوئی، لیکن سرکار نے فرمایا اس کو یہاں پر درج کرو۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں قرآن جمع ہونا شروع ہوا، کام جاری رہا۔ حضرت عمر کے زمانے میں کام جاری رہا، اور مکمل کس کے زمانے میں ہوا؟ حضرت عثمان غنی کے زمانے میں۔ اب قرآن کہتا ہے لا ریب فی، بسم اللہ کی با سے لے کر والناس کی سین تک سارا قرآن جو ہے لا ریب ہے، اس کے اندر شک کوئی نہیں۔ اگر تم صحابہ کرام کو مشکوک مانو کہ یہ بددیانت تھے، یہ فراڈیے تھے، تو خدا کی قسم ہے قرآن پر تمہارا ایمان نہیں بنتا۔ قرآن پر تمہارا ایمان بنے گا ہی اس صورت میں جب اللہ کو بھی لا ریب